جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی پکڑ کے 6 اسباب، وہ ایک تو ہے عمومی، اور ایک ہوتے ہیں پکڑ کے خصوصی اسباب، یعنی کسی خاص فرد، علاقے یا کسی قوم کی پکڑ ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے عمومی اسباب میں سے ایک سبب ہے شرک۔ سب سے زیادہ جو اس چیز کی پکڑ ہوتی ہے وہ شرک ہے، اور چونکہ شرک ایک ظلم عظیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئی ہیں وہ اسی شرک کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ اس میں توحید الوہیت خصوصی طور پر شرک کا سبب بنتی ہے، اور اسی میں زیادہ لوگ شرک کرتے ہیں، اور یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے عذاب آتے ہیں توحید الوہیت کا انکار کرنے سے۔ دوسرا سبب ہے ایسا گناہ جو کہ عام ہو جائے، جس میں بدکاری آتی ہے۔ یہ ایک لازمی عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ میں کسوف یا خسوف کی نماز پڑھائی، اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بڑی غیرت آتی ہے، بڑا غصہ آتا ہے کہ اللہ کی بندی یا اس کا کوئی بندہ یہ ایسے کام کا آپس میں ارتکاب کریں جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ اس کا اگر وہ عام ہوتی جائے تو پھر عمومی طور پر بستی یا علاقے میں عذاب آتا ہے، اور اگر خاص ہو تو پھر اس کا عذاب دنیا میں رجم کی صورت میں ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ تیسرا عذاب ہے، عذاب کا سبب بننے والی چیزوں میں سے ایک ہے کہ جو قوم عمل لوط یہ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناراضگیوں میں سے ایک ناراضگی کا سبب ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہم اس عمل کو جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، لواطت کا لفظ یہ نہیں صحیح، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوم لوط والا عمل ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام تو اس میں بالکل اس سے بری ہیں، اور وہ تو اس کام سے روکتے تھے، اور ہم نے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کر دیے ہیں، یہ بالکل بری بات ہے، اس کے لیے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ اور تیسرا ہے یہ عمل ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آسمان پر لایا، یعنی پوری بستی کو اٹھایا لوگوں کو، اور اوندے منہ واپس مارا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی جو جن پر نام لکھے ہوئے تھے۔ یہ سورہ ہود میں اس کا ذکر ہے، اور سورہ انبیاء میں بھی، اور سورہ شعراء میں اور صافات میں اس کا تفصیلی ذکر ہے، عنکبوت میں بھی ہے۔ چوتھا سبب ہے کہ انبیاء کرام کو جھٹلانا، ان کی دعوت کو جھٹلانا، ان کے کاموں کا انکار کر دینا، یہ بھی سبب ہے، جس طرح پچھلی کئی امتیں اسی وجہ سے عذاب سے دوچار ہوئیں۔ اس امت میں بھی کفار کے لیے عذاب وہ جہاد کی صورت میں ہے، جہاد کفار کے لیے عذاب ہے، اور اسی سے ان کی تباہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ توبہ میں قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم ان سے قتال کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ اسی طرح سورۃ توبہ میں ایک دوسری آیت ہے، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عندي او بأيدينا، تم ہمارا انتظار کر رہے ہو کہ کوئی مصیبت آئے گی، ہم اس انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمارے ہاتھوں سے یا اپنے طور پر کوئی کسی عذاب سے دوچار نہ کر دے۔ اس سے عذاب سے مراد بھی جہاد کا ہے، اور یہ سمت کا ہے۔ یہ پانچواں سبب ہے۔ اور چھٹا سبب جو اس تحریر کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کسی گناہ میں ملوث ہے، اور وہ روکنے والے اس کو روکتے نہیں ہیں، بلکہ اس کی تائید بھی نہیں کرتے، تنقید بھی نہیں کرتے، یہ بھی عذاب کا سبب بنتا ہے۔ اس کی دلیل سورہ اعراف 9 پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو قوم مچھلی کا شکار کرتی تھی ان کو روکتی نہیں تھی، اور ایک قوم روکتی تھی، جو روکتے تھے ان کو جو عذاب سے بچا لیا، اور جو نہیں روکتے تھے ان کو، اور جو اس گناہ کا مرتکب ہوتے تھے ان دونوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ عذاب کے اسباب ہیں۔